ویلکم بیک ناظرین۔ اچھا سجاد میر صاحب کیسے دیکھتے ہیں، جیسا کہ آپ نے پروگرام کے سٹارٹ میں بھی بات کی تھی، افتخار شلمانی صاحب کی آتے ہیں ایڈمنسٹریٹر لگایا جاتا ہے انہیں کراچی کا، تنقید کی سخت نہ رکھنے والے ایڈمنسٹریٹر کراچی کی تبدیلی کے لیے کچھ کریں گے، کچھ ان کے حالات؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے یہ بات طے کر لی تھی کہ ایڈمنسٹریٹر جو ہوگا وہ ایک بیوروکریٹ ہوگا۔ صحیح ہے۔ یہی شخص جو تھے کمشنر کراچی تھے، ان کو آپ نے بلدیات کا ہیڈ بنایا چند دنوں کے لیے، کیونکہ ان پہ کچھ مسائل پیدا ہو گئے تھے، ان کی گرفتار ہو گئے تھے کمشنر کراچی، اور اس کے بعد آپ نے ان کو یہاں ایڈمنسٹریٹر لگا دیا۔ اب کراچی میں جتنی آپ کی ڈسٹرکٹ ٹاؤن کمیٹیاں ہیں، ٹاؤن کمیٹی تو اپنی ہوتی ہے، اب ڈسٹرکٹ کمیٹی ہوتی ہے، ساتھ ہی ساتھ اس کی ڈپٹی کمشنر سندھی اسپیکنگ، یہ خود سندھی اسپیکنگ۔ اچھا آپ کراچی پر رول کرنا چاہتے ہیں، یہاں مہاجروں کی آبادی کی اکثریت ہے، بہت زیادہ پٹھان بھی آباد ہیں، بہت زیادہ پنجابی بھی آباد ہیں، اور کچھی میمن بھی وہاں ایک پوری کمیونٹی ہے۔ اگر آپ سندھ سیکریٹریٹ سارے ان لوگوں سے بھر دیں گے جو سندھی بولتے ہیں صرف، اور جب آپ سیکریٹریٹ کے اندر قدم رکھیں گے تو آپ اردو میں بات بھی نہیں کر سکیں گے، کیونکہ آپ سامنے جو بھی بات کر رہا ہوگا وہ سندھی میں کر رہا ہوگا۔ یہ بھی ایک کلچر بنا دیا، ایسا کلچر بنا دیا کہ سندھی۔ مجھے یاد ہے کہ اس زمانے میں نے کہا تھا اس وقت کے چیف منسٹر کو، نام نہیں لیتا میں نے کہا تھا کہ اس طرح جو ہے آپ کراچی کو ایلینیٹ کر رہے ہیں۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے قابل، یہی تو کراچی کے لوگ کہتے ہیں کہ جب تک پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، یہ بلکہ اب تو لفظ استعمال کرتے ہیں کہ دیہاتی حکومت ہے یہاں۔ پیپلز پارٹی کی بدوؤں کی تو نہیں کہہ سکتے، وہ تو عرب میں ہوتے ہیں، دیہاتیوں کی حکومت ہے اور گواروں کی حکومت ہے۔ یہ گوار نہیں ہے، یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ بھی سول سروس سے آئے ہیں، ان کا بھی کریڈٹ ہے، لیکن آپ نے سندھی بیوروکریسی کو بدنام کر دیا ہے۔ میں ایسے ایسے لوگوں سے واقف ہوں جو بہت اچھے سول سرونٹ ہیں، سندھی اسپیکنگ ہے، لیکن آپ ان کو گٹھ جوڑ کر کے اکٹھا کر کے اس طرح کے تاثر دینا چاہتے ہیں کہ کراچی پر تو صرف سندھی اسپیکنگ ہی کو حکومت کر سکتے ہیں۔ تو کیا لسانیت کو بڑھاوا دیا جائے؟ ترجیح یہ کچھ بھی کہہ لیجئے، ویسے تو ہم سے شروع کرتے ہیں کراچی میں نسلی فسادات کا آغاز، لیکن آغاز تو اس کا 72 میں اس وقت ہوا تھا جب بھٹو نے ذو لسانی بل پیش کیا تھا اور رئیس سمروی نے لکھا تھا کہ اردو کا جنازہ ہے بڑی دھوم سے نکلے گا۔ کراچی کے اردو اسپیکنگ نے اردو کی کیس نہیں لڑا، لیکن اپنے کیس کو اردو بولنے والوں کا کیس بنا دیا، اور اس کیس کی وجہ سے اب آپ آخر کیا پڑھی آپ کو؟ پیپلز پارٹی کے اندر اچھے ایسے لوگ موجود ہیں جو سندھی اردو اسپیکنگ ہے۔ دیکھیے میں نے دیکھا کہ اس زمانے کئی زمانوں میں بہت اچھے بیوروکریٹ تھے، احمد مقصود حمیدی تھے، یہ انور مقصود کے بڑے بھائی، یوسف کیا نام تھا اس کا، یوسف ایک اور بیوروکریٹ تھے، میرٹ پہ آئے ہوئے تھے پورے پاکستان میں۔ یعنی یہ لوگ جو ایسے نہیں یعنی کہ آئے ہوئے تھے، میرٹ پہ آئے ہوئے تھے، اردو اسپیکنگ تھے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ اب آپ ٹوٹلی یہ تاثر دیں کہ ہماری لڑائی وفاق کے ساتھ نہیں ہے بلکہ ہماری لڑائی کراچی کے اردو اسپیکنگ سے ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ کراچی کے لوگ پیپلز پارٹی کے خلاف اس لیے ہو رہے ہیں کہ وہاں جو منتظمین مقرر کیے جا رہے ہیں، چاہے وہ ایڈمنسٹریٹر کے نام پہ ہوں، چاہے ڈپٹی کمشنر کے نام پہ ہوں، چاہے پولیس کے لوگ ہوں، وہ سارے کے سارے سندھی اسپیکنگ ہیں۔ سندھی اسپیکنگ اچھے لوگ ہوتے ہیں، سندھی اسپیکنگ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ڈلیور بھی کرتے ہیں، لیکن آپ اگر ایز اے پالیسی یہ بنا لیں گے کہ سندھ سیکریٹریٹ میں اور ایڈمنسٹریٹو پوسٹ پر صرف سندھی اسپیکنگ ہی آئے گا اور دوسرے نہیں۔ ابھی وہاں امتحان ہوئے، وہاں جسے صوبائی ایڈمنسٹریٹو ایگزام کہتے ہیں، 127 کے کتنے لوگ منتخب ہوئے، سب کے سب جو تھے ان میں سے ایک بھی اردو اسپیکنگ نہیں تھا، سب کے سب سندھی۔ ہاں اچھا اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پنجابی کہیں کہ ہمارا کوٹا کہاں ہے، پٹھان کہیں کہ ہمارا کوٹا کہیں ہے، لیکن کم از کم ان لوگوں کو تو حق ہے نا، بالکل، اور کچھی میمن کا بھی حق ہے بھائی۔ بالکل دیکھیں میں تو بہت لڑتا ہوں کراچی والوں کے ساتھ، لڑتا رہا ہوں کہ بھئی یہ کہ جو لوگ ملک کے اندر سے آتے ہیں وہ تو غیر مقامی ہو گئے، پٹھان اور پنجابی ہم لوگ، اور جو لوگ سرحد کے اس پار سے آئے ہیں بر صغیر سے وہ سارے مقامی ہو گئے۔ میں ان کو چھیڑتا ہوں، تنگ کرتا ہوں، وہ بھی بحث کرتے ہیں، لیکن یہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ کراچی کے پاس، کراچی پر حکومت کرنے کے لیے، کراچی کا نظام چلانے کے لیے کوئی کراچی کا آدمی نہیں ہے۔ یہ ٹو مچ۔ یہ ویسے لمحہ فکری ہے، آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ آؤٹ نوٹ